صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما مختلف مذہبی، ملی، سماجی اور سیاسی تنظیموں کے رہنماؤں اور معزز سامعین، بہت ہی کم وقت میں صرف دو باتیں رکھوں گا۔ ایک بات پروگرام کی مناسبت سے اور ایک بات مقصد کی مناسبت سے۔ پروگرام جو ہیں ہم تمام ظاہر ہیں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی اور نعت خوانی کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ دنیا میں اس سے بہتر کوئی مشغلہ نہیں ہو سکتا، اور جب نعت خوانی کی اور مدح سرائی کی بات آتی ہے تو میں دربار رسالت کے شاعر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اشعار سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یوں فرمایا کہ آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک میری آنکھوں نے کسی بچے کو نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین بچہ نہیں جنا۔ اس سے آگے بہت پیاری بات کہی، خلقت مبرم من کل عیب، تمام عیوب اور نقائص سے آپ پاک پیدا ہوئے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا آپ اپنی مرضی اور اپنے منشے سے، اپنی چاہت سے پیدا ہو گئے۔ بہت بڑی بات کہی ہے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی میں، مدح سرائی میں، آپ کے دفاع میں خرچ کیا۔ ایک شعر اخیر میں یوں کہا، ما مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، کہ میں نے اپنے ان اشعاروں کے ذریعے سے اللہ کے حبیب کی تعریف کی، اور میری کوئی مجال نہیں۔ جیسے آج کی ہماری یہ مجلس محفل، ہم اپنے اشعار سے، اپنی نعتوں سے اللہ کے حبیب کی تعریف کر لیں، میری مجال نہیں ہے۔ یوں فرما ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی، یہ تو آپ کے نام کی برکت ہے، آپ کی عظمت ہے کہ آپ کے نام کی وجہ سے ہماری محفل کی تعریف ہونے لگی۔ ایک عربی شاعر نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 80,000 اشعار کہے، اور آخری جو شعر کہا میں اس کا اردو میں ترجمہ، ایک اردو شاعر نے جو کہا، قلم ہے آبلہ پہ مدح باقی ہے، قلم ہے آبلہ پہ مدح باقی ہے، ورق ہوا تمام مدح باقی ہے۔ یعنی لکھتے 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 قلم نے ساتھ چھوڑ دیا۔ بہت زیادہ چلنے کی وجہ سے پیروں میں جو آبلے پڑ جاتے ہیں، یوں شاعر کہہ رہا ہے کہ لکھتے لکھتے قلم نے ساتھ چھوڑ دیا، قلم میں جنبش اور کپ کپی آ گئی، لیکن جو چیز شروع کرنی تھی ابھی شروع ہی نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کے تعلق سے یہ بات کہی، بہت سارے اشعار، موقع نہیں ہے اب۔ دوسری بات، جس مقصد سے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، میں ہمارے ناصر بھائی شیخ اور ان کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس مقصد سے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے کہ ہمارے آپس کی دوریاں کم ہو، ہمارے آپس میں اتحاد آئے، اتفاق آئے۔ دیکھیے بہت ہی پیارا انتخاب ہے، جس اتحاد کو ہم تلاش رہے ہیں، جس اتحاد کے لیے ہم جوجھ رہے ہیں، محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں، اس اتحاد کا مرکز، سینٹر پوائنٹ، کیندری بندو جو ہے وہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی وہ ذات اور شخصیت ہیں جن کی عظمت ہو، جن کی بڑائی، جن کی شرافت میں کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔
ہمارے آپس کے مسائل کے اندر یقیناً اختلاف ہو سکتا ہے، ہماری عبادتوں میں، ہمارے عقائد میں، عبادتوں کے طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محبت، وقار اور آپ کی شرافت میں کسی کو اور آپ کی اطاعت میں کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ بس میں بات ختم کرتا ہوں اس بات کو عرض کرتے ہوئے کہ ہم اس چیز کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو، آپ کے رفعتوں کو، آپ کے کمالات کو لے کر آگے بڑھیں گے، اس کو ہم سینٹر پوائنٹ اور مرکز بنائیں گے تو انشاءاللہ دوریاں ہماری ختم ہوگی، ہم قریب ہوں گے، مانوس ہوں گے، اتفاق آئے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا